ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں، اور یہ عظمتوں والا مہینہ تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اسی مہینے کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ میں شب برات آتی ہے۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی نجات ہوتا ہے، اور شب برات کا معنی گناہوں سے نجات کی رات ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ گناہوں سے نجات توبہ ہی سے ہوتا ہے، اور یہ رات مسلمانوں کے لیے آہ و گریہ وزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد، دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے سر اقدس کو اٹھائیں۔ آج کی رات میں یعنی شب برات میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اگر ایک دروازہ بھی کھل جائے تو ہم جیسے نہ جانے کتنوں کی مغفرت ہو جائے، تو جب 300 دروازے کھلتے ہوں گے تو یقیناً شب برات کی رات میں اس کی رحمت کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کل کا دن 14 شعبان المعظم کا دن ہے، اور کل کے دن کو گزارنے کے بعد مغرب کے بعد جو رات آئے گی وہ 15ویں شعبان کی شب ہوگی، جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں شب برات کا استقبال کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آنے والے کل کے دن جو کہ 14 شعبان المعظم کا دن ہے، اس دن کے اندر پہلے آپ حضرات روزہ رکھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ ماہ شعبان کا رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو آپ حضرات منگل کے دن جو 14 شعبان المعظم کا دن ہے، اس دن روزہ رکھیں، تاکہ جب آپ کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو آپ روزے کی حالت میں رہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ شعبان کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس مبارک رات کا جو استقبال کرنا ہے، بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عصر کے بعد تیاریاں شروع کر دیتے تھے، کہ عصر کی نماز کے بعد یا سورج ڈوبنے سے پہلے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، اور سب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے، اس کے بعد میں 100 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے۔ درود پاک پڑھنا افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور ماہ شعبان المعظم کو
درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ تو یہ 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ بزرگوں کا معمول رہے شب برات کا استقبال کرنے کے لیے، اور فرمایا گیا جو بندہ عصر کے وقت شب برات سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کو مصیبت اور پریشانیوں سے اس کو محفوظ و مامون فرما دے گا۔ تو آپ حضرات بھی شب برات کا استقبال عصر کے وقت ہی سے شروع کر دیں، اور ہو سکے تو استغفار بھی پڑھ لیں، اسی لیے کہ جب شب برات کے اندر جب ہمارے نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم شب برات کے آنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، تو ہمارا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے اندر توبہ و استغفار شامل ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مغفرت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ اس کے بعد میں جب سورج ڈوب جائے اور مغرب کی نماز ہو جائے تو حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت ہی سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسی مصیبت سے نجات دوں، اور یہ اعلان فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت و رحمت کی ندا کا ذکر ہے، تو اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ندائیں دے رہی ہوں گی کہ ہے کوئی مانگنے والا، اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا اور لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ مگر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اتنی مبارک رات میں بھی احادیث میں جن کو محروم کہا گیا کہ فلاں شخص اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں پائے گا، تو ہمیں یہ اچھے سے اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم ہی تو وہ لوگ نہیں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے نصف شعبان کی رات میں، تو اپنے تمام مخلوق کی وہ مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں زانیہ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں رشتہ داری توڑنے والا اور ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی بھی آیا ہے، اور بعض روایت میں ساحر، کاہن اور طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے۔ گویا احادیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک تو وہ شخص جو مشرک ہے، کسی بھی قسم کی شرک میں مبتلا ہے، تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مبارک رات میں مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص کہ اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا ہو، اور چوتھا زانی اور زانیہ، اور پانچواں رشتہ داری توڑنے والا، اور چھٹا ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، اور ساتواں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور آٹھواں شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا، اور نوواں اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل، اور 10واں جبرن ٹیکس وصول کرنے والا، اور 11واں وہ شخص جو جادوگر ہو، اور 12واں ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا،
اور 13 ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا، اور 14واں طبلہ بجانے والا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس مبارک رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں پائیں گے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی ان بلاؤں میں گرفتار ہے تو توبہ کر لے، اور توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لے یا یہ کہہ دے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، بلکہ صدق دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں اور دل میں پکا عہد کریں کہ پھر کبھی دوبارہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی کا مال دبایا ہے تو اس کا مال دیا جائے، اگر کسی کو ناحق ستایا ہے تو جا کر کے پہلے اس سے معافی مانگی جائے اور پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی گناہوں سے پاک اور عبادتوں سے معمور ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا، بندہ اپنے گناہ پر سخت نادم اور شرمسار ہو، پھر بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر مغفرت مانگے اور گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرے، تو جس طرح دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس بندے سے یہ گناہ پھر کبھی سرزد نہ ہو۔ شب برات کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اس کے بعد میں مغرب کی نماز کے بعد نوافل ادا کریں۔ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو نفل عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ذمے کوئی فرض باقی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے ذمے فرض باقی ہے تو وہ پہلے ان کی ادائیگی کریں، اسی لیے کہ فرض نماز 1 رکعت ادا کرنا کروڑوں نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور شب برات اور دیگر مبارک راتوں میں نفل نماز پڑھنے کی بجائے چھوٹی ہوئی قضا فرض و واجب نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ قضائیں عمری نوافل سے اہم ضروری ہیں، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قضا نماز نوافل سے اہم ہیں، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے ان کی قضائیں پڑھے کہ بری الذمہ ہو جائے، البتہ تراویح اور 12 رکعتیں سنت موقدہ کی نہ چھوڑے۔ دیکھیں اللہ پاک کی کیسی رحمتیں ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کی قضا نمازیں مکمل پڑھنے کی نیت سے گھر سے نکلا اور موت اس کو آ پہنچی تو کامل نمازوں کا ثواب پائے گا، جیسا کہ سرکار اعلی حضرت امام عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ذمے 30 یا 40 سال کی نمازیں قضا ہیں، اس نے اپنی ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزر نہیں کاروبار ترک کر کے پڑھنا شروع کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل نمازیں ادا کر کے آرام لوں گا، اور فرض کیجئے اسی حالت میں 1 مہینے یا 1 دن ہی کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا۔ قال اللہ تعالی، جو اپنے گھر سے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو چکا۔ یہاں مطلق فرمایا گھر سے اگر ایک ہی قدم نکلا اور موت پہنچ گئی تو پورا کام اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور کامل ثواب پائے گا۔ وہاں نیت دیکھتے ہیں، سارا دار و مدار حسن نیت پر ہے۔ تو جو لوگ فرائض سے فارغ ہو چکے ہیں تو وہ مغرب کی نماز کے بعد میں 6 رکعتیں نماز پڑھیں گے، یہ 2 رکعتیں کر کے، اور ان کی نیت جیسے عام دنوں میں کرتے ہیں 2 رکعت نماز نفل کی نیت۔ فرق بس اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں گے تو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دیں اور پھر سورہ یاسین پڑھنا ہے،
پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے سلام پھیرنے کے بعد۔ اگر کسی کو سورہ یاسین یاد نہ ہو تو ہر 2 رکعت کے بعد وہ اگر چاہے تو 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ پہلے 2 رکعت جب پڑھیں گے 21 بار قل هو اللہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے کہ اللہ ان نماز کی برکت سے مجھے بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جب سورہ قل هو اللہ پڑھ لیں گے تو پھر دعا مانگیں گے کہ اے اللہ اس نماز کی برکت سے تو مجھے بلاؤں سے محفوظ و مامون فرما۔ پھر اس کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور سورہ کی تلاوت کر لیں گے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے کہ اے اللہ اس نماز کی برکت سے تو مجھے مخلوق کا محتاج نہ بنا بلکہ اپنا محتاج بنا، یعنی تو اپنی بارگاہ سے مجھے خوب روزی عطا فرما۔ اس طریقے سے جب نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد دعا نصف شعبان پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ کو شب بیداری کرنی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ 4 راتوں کے اندر جاگ کر کے عبادت کرتا ہے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، اس میں ایک رات شب برات کی رات بھی ہے۔ تو آپ حضرات کو رات میں عبادت کرنی ہے، اور عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو بزرگوں کا معمول ہے آپ حضرات اس رات غسل کر کے آئیں گے، کیونکہ اس رات غسل کرنے کی حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ ہو سکے تو 7 بیری کے پتے ابال کر کے اس پانی سے غسل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جادو آفتوں بلاؤں سے انشاءاللہ سال بھر تک ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور بزرگان دین بھی یہ رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان اور دیگر بزرگان دین 15ویں شب کو اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور رات مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو آپ حضرات ہو سکے تو بیری کے پتوں سے غسل کریں اور پھر اس کے بعد عشاء کی آپ نماز پڑھیں گے۔ عشاء کے بعد آپ حضرات اس رات کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو ایک حصہ نوافل ادا کرنے میں، اور دوسرا حصہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، اور تیسرا اوراد و وظائف پڑھنے میں، چوتھا دعا کرنے میں، اور 5واں حصہ اپنے مردوں کے لیے ایصال و ثواب کرنے میں، ان کی قبروں کی زیارت کرنے میں۔ اب یہ 5 کام ہمیں کیسے ادا کرنا ہے میں ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلے آپ کو نوافل ادا کرنے ہیں، کیونکہ عبادتوں میں سب سے اہم ہے نماز، اس کے بعد سب سے اہم عبادت ہے قرآن پاک کی تلاوت، اور اس کے بعد جو دوسرے وظائف ہیں ان کی فضیلت ہے۔ یہ ترتیب میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا سب سے مشکل کام ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ مشکل کام ہے، اور اسی کے ساتھ ترتیب ہے۔ تو سب سے پہلے شروعات کریں مشکل کام سے، تاکہ آسانی رہے۔ تو فرائض اگر آپ کے ذمہ باقی نہیں ہے تو نفل نماز پڑھیں۔ اب نفل نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ اکرام سے ملاقات کی، تو 30 صحابہ نے مجھ کو بتایا کہ یہ صلاۃ الخیر ہے۔ تو شب برات کے اندر جو بندہ اس نماز کو پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرمائے گا، اور ہر مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر فرمائے گا تو ہر مرتبہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرما دے گا، اور ان میں سے سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ غور کریں کہ یہ کتنی عظمت و فضیلت والی نماز ہے۔ تو جب انعام اتنا بڑا ہے تو نماز بھی مشکل ہے، اور یہ 100 رکعات آپ کو پڑھنی ہے 2 رکعات کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف آپ کو پڑھنا ہے۔ تو جب 100 رکعات پڑھیں گے اور ہر رکعت کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے تو یہ 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہو گیا۔ یہ بہت فضیلت والی نماز ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ اس کے علاوہ اور بھی کئی نمازیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اور جب آپ نماز پڑھنے سے تھک جائیں تو پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت چاہے تو آپ پارے کی ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا کوئی سورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اور جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو بے شمار اگر وہ ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب بندہ قبر میں پریشان ہوگا تو قرآن پاک اس کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ جائے گا، اور بروز محشر بھی قرآن اس کی شفاعت کروائے گا۔ قرآن پاک کی بہت بڑی شان ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل نے جب خدا پاک کی خواب میں زیارت فرمائی تو آپ نے پوچھا کہ اے میرے مولا، میں تجھ سے قریب کیسے آ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر، کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندہ پہنچ جاتا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت حاصل کر لیتا ہے۔ اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت سے تھک جائیں تو اس کے بعد ذکر و اذکار کریں، اور ذکر و اذکار جس طریقے سے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے، کہ اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ عمل میزان پر بھاری ہے۔ اور اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کا آپ ورد کر سکتے ہیں، اور استغفار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اور جب یہ سب آپ درود و وظائف پڑھ چکے ہوں پھر اس کے بعد اب آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعا یقیناً ہماری رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ شب برات وہ مبارک رات ہے، وہ برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں صحیح ڈھنگ سے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ آپ پاک صاف لباس پہن کر اچھے سے خوشبو لگا کر دو زانوں بیٹھ جائیں قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھیلا کر کے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں۔ اور آپ کی دعا میں بے یقینی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو اپنی دعا کی قبولیت پر شک ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ دعا کریں تو آپ کا خیال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ اپنے مالک حقیقی کے سامنے اپنے خالی دامن کو پھیلائے ہوئے اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں بھیک لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سچے دل کے ساتھ صرف اپنے لیے دعا نہ مانگیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پہلے یا بعد میں اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضر ہوں، ان کو ایصال ثواب کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی ایک بڑی حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ اس سے موت یاد آتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ شب برات میں زیارت قبور کا واضح مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ شب مبارک میں ہم اپنی موت کو یاد کریں تاکہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے میں آسانی ہو، اور اس رات میں ہماری زندگی اور موت کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں قبرستان جا کر اپنے مردوں کو ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو صدقہ و خیرات بھی کریں۔ حسب استطاعت آپ کے پاس جو ہو آپ اس کو صدقہ کریں۔ اور ایک بات اور، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے، اور اس بات پر مسلمان کو غور نہیں کرنا چاہیے۔ تو شب برات جو ہے یہ بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا اور اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص کما حقہ اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے،
درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، گناہوں سے معمور دامن ذکر الہی سے صاف کرتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام لاتی ہے۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات میں اپنے رب کے حضور ندامت اشک کے آنسو بہائے اور فریاد کرے، اپنے صغائر و کبائر گناہوں کے لیے معافی کا طلبگار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گنہگار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گنہگار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوازاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عہد کے ذریعے دنیاوی و اخروی فلاح کا سامان تیار کریں۔ یہ جو مبارک رات ہم کو عطا کی گئی ہے، یہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہم گپ شپ میں، دنیا کی باتوں میں، چگلیوں میں اور فحش باتوں اور گھومنے پھرنے میں اس مبارک رات کو ضائع کر دیں، بلکہ یہ رات ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنے کی رات ہے اور اپنے رب کو گریہ وزاری کر کے راضی کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں اپنے رب سے جتنی بھی ہم نے گناہ کیے اس سے معافی طلب کرنے کی رات ہے۔ اگر ہم اپنے رب سے جو مانگیں گے اس رات میں وہ سب ہم کو عطا ہونے والی یہ مبارک رات ہے۔ تو اگر ہم اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کر لیں گے اور رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک رات کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔